بیٹے دیکھو نیگیٹو سوچ ہمیں نا مل جاتی ہے سوسائٹی سے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مسئلے بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ بے شمار چیلنج پرابلم سوسائٹی کے بے شمار ایشوز کو فیس کر رہے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں غربت کا بھی سامنا کر رہے ہیں, بے روزگاری بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, اور بھی بڑے چیلنج ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی ہماری جو انسیت تعلیم کی طرف گئی ہے, تربیت کی طرف نہیں گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, یہ بات آپ کو سمجھ لیٹ ہی آنی, ابھی نہیں آئے گی. ہمیں تعلیم مل جاتی ہے, تربیت نہیں ملتی اس ملک میں. تربیت کا مطلب ہے گرومنگ, پراپر گرومنگ, کہ بچہ یہاں سے پڑھے, جب نکلے تو وہ عام بچہ نہ ہو. ہوتا کیا, رٹا بڑھ جاتا ہے, یادداشت بڑھ جاتی ہے, بندے میں فرق کوئی نہیں پڑتا. بندہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو کالج میں آنے سے پہلے تھا جو کالج میں جانے کے بعد ہے. ایکسپوئر نہیں بدلتا. اس کا ایک ہی حل ہے, شعوری کوشش سے زندگی میں مثبت سوچ لے کر آؤ. منفی سوچ سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح زندگی میں شعوری کوشش سے مثبت سوچ لے کر آؤ. جب آپ شعوری کوشش سے مثبت سوچ لے کر آؤ گے, کیسے؟ سوال ہے. کتابیں ایک سورس ہے مثبت سوچ کا. استاد, ایسے استاد, ایک تو سبجیکٹ کے استاد ہیں, ایک ایسے استاد ہیں جو سوچ ہی دیتے ہیں صرف, جن کا کام ہی امید دینا ہے, جن کا کام ہی موٹیویشن دینا ہے. جیسے ویڈیو لیکچرز آپ میں سے شاید کسی نے سنے ہو, ہمارے آپ میں سے کوئی متعارف ہے ویڈیو لیکچرز جو ہمارے موجود ہیں. اب جرنلی, ویری گڈ, جرنلی بتاؤں, اس کا مطلب ہے آپ میں سے زیادہ تر بچے انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے. یہ اس میں کوئی بری بنانے والی بات نہیں ہے. وجہ یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا ساری چلے گی ای لرننگ پہ, آنے والا وقت سارا انٹرنیٹ پہ چلا گیا ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ جتنی دنیا میں فزکس کیمسٹری میتھس کے لیکچرز ہیں وہ سارے ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ موجود ہیں. ہم نے بھی کیا کیا, یہ جو چیزیں آپ کو آج پڑھائی ہیں ساری نیٹ پہ رکھ کے ریکارڈ کر کے ڈال دی. یہ جو لیکچر ہو رہا ہے یہ 2 دن بعد اپلوڈ ہو جائے گا. اب اگر آپ لیکچر سنتے ہیں تو آپ کی پازیٹیوٹی ویسے بڑھ جاتی ہے. آپ کہتے ہو کہ یار میں نے منفی نہیں رہنا, میں نے مثبت ہونا ہے. آپ کی سوچ کیا ہو جاتی ہے؟ مثبت. آپ کسی اچھی جگہ کو ڈھونڈیے. لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے, پلاک ہے, الحمرہ ہے, جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں علمی ادبی اچھی, ضرور اٹینڈ کیجیے. گورنمنٹ کالج میں تو رجحان بہت زیادہ نا, وہاں تو علمائی کے فنکشن ہوتے ہیں, انڈیا کے سکھ تک اس میں آتے ہیں. وہاں پہ بڑا کام ایسا ہے, وہاں پہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی علیحدہ ہے, وہاں ڈرامہ سوسائٹی علیحدہ ہے, میوزک علیحدہ ہے. یہاں پر مسئلہ گھٹا ہوا تھوڑا ماحول ہے, کوآپریشن نہیں ہے. ویسے ہمارے پرنسپل صاحب کا نہیں ہو سکتا, یہاں وسائل نہیں ہوں گے. جو بھی میرا آپ کو سجیشن ہے کہ جو لاہور میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں علمی ادبی, ان کو ضرور جوائن کیجیے تاکہ آپ کا ذہن کھلے. خدا نہ خواستہ کہیں کنویں کے مینڈک نہ بن جائیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھٹے ہوئے کالج میں یا جہاں وسائل کم ہے وہاں بچہ کنویں کا مینڈک بن جائے تو اسے پتہ ہی نہیں زمانہ کہاں جا رہا ہے. مثلا آپ میں سے ایسے 50 بچے ضرور بیٹھے ہوں گے جن کو واٹس ایپ کا نہیں پتا ہوگا. وہ کہتے ہیں کوئی ہوتا ہے, سنا ہے, موبائلوں کے اندر ہی ہوتا ہے, انہیں نہیں پتا ہوگا. آپ میں سے آدھی سے کلاس ہوئے گی جس کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں تقریباً 2 سے 2.5 ارب کا اکاؤنٹ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ضرورت کی چیز ہے تو ہے نا. ہمیں اس کا منفی استعمال بتایا گیا. وہ کیا کہ لڑکی سے چیٹ کرنی ہے, وہ نیلے رنگ دی سونی جی گڑی ہوندی ہے, دوپٹہ لیا ہوندا ہے, باج کالی موٹا منڈا نکل آندا ہے, اسی اسے ٹھرک سے چیٹ کر دینا ہے کہ نہیں ہے جی. تو وہ ہمیں منفی استعمال, ہمیں مثبت استعمال ہی نہیں پتا کہ دنیا اس سے فائدہ کیسے اٹھا رہی ہے. چھری ہوتی ہے نا, گلا بھی کاٹ سکتی ہے, سبزی بھی کاٹ سکتی ہے. آپ نے کسی چیز کو استعمال کیسے کیا اس پہ ہے. تو منفی اور مثبت میں ایک ہی چیز ہے, مثبت کے سورس بڑھا لیں, منفی چیزیں خود کا. اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے, اندھیرا نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, روشنی لے آئیں. زندگی میں علم لے آئیں, مثبت سوچیں لے آئیں, منفی سوچیں خود ہی ختم ہو جائیں. سوال جی بیٹا یاد رکھیے گا, پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنے کا بیسٹ طریقہ, ایک آسان سا طریقہ ہے, اپنے آپ پہ ذرا غور و خوض کیجئے. آپ کو قدرت ایک ٹائم دیتی ہے, اسے کہتے ہیں پرائم ٹائم. ٹائم کا کیا نام ہے؟ پرائم ٹائم. پرائم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ میں سے بعض بچے رات کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو رات کو ہی زیادہ پڑھنا چاہیے. کچھ بچے فجر کے بعد زیادہ پڑھ لیتے ہیں, ان کو تبھی پڑھنا چاہیے. کچھ بچوں کا رجحان ہوتا ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان زیادہ پڑھتے ہیں. آپ اپنا ٹائم خود ڈھونڈیے اپنے مزاج کے مطابق. میں آج بھی رات میں پڑھتا ہوں کیونکہ سول لائنز کالج سے مجھے عادت پڑی تھی رات کو پڑھنے کی. تو جو عادت آپ کو پڑ جائے اس عادت کو دیکھتے ہوئے, مزاج کو دیکھتے ہوئے اس ٹائم میں زیادہ پڑھ لیا کرو. ایک اچھا مشورہ دے دیتا ہوں, ایک اور عادت مس ہو گئی میری, یار ٹائم ضائع نہ کرو بس اپنا. جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے, وقت ہے اللہ کا انعام, آج چھین لے تو ہم میت ہو جاتے ہیں, قبر پہ پڑے ہوتے ہیں. اللہ نے انعام دیا وقت, تحفہ دیا وقت, اپنے وقت کو استعمال ضرور کیا کرو. جہاں سپیس ملی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ میرا خالی پیریڈ آتا تھا لائبریری کے باہر جو بینچ ہے میں بیٹھ کے پڑھا ہوتا, مجھے آج بھی وہ مضامین یاد ہیں جو وہاں میں نے بیٹھ کے یاد کیے ہوئے. تو اپنا جو وقت خالی بچتا ہے, فارغ بچتا ہے, اس کو استعمال ضرور کرو. بجائے گپے لگانے کے, بانو بازار جانے کے, بہتر ہے کالج میں بیٹھو, کوئی کتاب کھول لو, کوئی لائبریری جوائن کر لو, کوئی وقت استعمال کرو. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟